دے دیجیے مجھے اس طرح۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ بنعمتہ تتم الصالحات، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کا میرا یہ سفر بہت ہی خوبصورت گزرے اور ایمان کے ایک ایک درجے کو طے کرتے ہوئے ہم جنت کے اعلیٰ ترین درجے پہ پہنچ جائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے کہ جن کے سامنے جب اللہ کی نعمتیں آئیں اللہ تعالیٰ ان کو نیکیوں کے مواقع دے تو وہ اس کو لبیک کہنے والے بنے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم ایسے وقتوں میں سوال جواب میں پڑ جائیں اور اپنے ذہنوں میں کچھ کویسچنز رکھ کر سوچ ہی رہے ہیں اور کوئی اور ہماری نیکی لے لے۔ مجھے تو یہ سارا ٹاپک جو آپ کے لیے تیار کیا ہے، اس کی تیاری کے دوران یہی بات سمجھ آئی ہے کہ مواقع سب کے پاس ہوتے ہیں۔ اللہ نے ہر انسان کو دو آنکھوں اور ہاتھ کان پال سب ایک جیسا دے کر بھیجا ہے، لیکن کچھ لوگ مواقع کا صحیح استعمال کر لیتے ہیں اور وہ کل انشاءاللہ تعالی جنت کے اعلیٰ مرتبوں پہ پہنچ جائیں گے، اور اس کے برعکس جو لوگ ہیں وہ منہ دیکھتے رہ جائیں گے۔ اللہ ہمیں منہ دیکھنے والوں میں نہ کرے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ یقیناً آپ لوگ ایکسائٹیڈ ہوں گے، ہر نئی چیز کا شوق بھی ہوتا ہے اور ذوق بھی ہوتا ہے۔ اصل یہ ہے کہ وہ شوق اور ذوق آخری دن تک قائم رہے۔ چلیے، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ مراتب ایمان۔ کچھ لوگوں کو تو یہ لفظ بھی سمجھ نہیں آیا ہوگا کہ یہ کیا کورس ہے اور ہم اس میں کیا سیکھنے لگے ہیں۔ تو بنیادی طور پہ لیولز آف ایمان، مراتب مرتبتن سے جمع ہے، اردو میں بھی بولتے ہیں، بلکہ آپ اپنے بچوں کو تو بہت ہی بولتے ہوں گے، کتنی مرتبہ تمہیں کہا ہے۔ اپنے شوہر کو کہتے ہوں گے، آپ کے لیے تو میں کہہ کہہ کے تھک گئی، مرتبہ مرتبہ۔ ہاں، تو یہ وہی لفظ ہے۔ مراتب مرتبہ سے ہے، یعنی ایمان کے مختلف مرتبے۔ یہ کیا ہوتے ہیں، اس کی کیا ضرورت ہے، ہم اس کو پڑھ کر کیا کریں گے، آخر ہمیں اس سے کیا مل جائے گا۔ تو یہ ہے وہ ساری باتیں جو انشاءاللہ تعالی ہم اس مختصر سے شارٹ کورس میں کریں گے، اور یہ دعا کرتی ہوں کہ یہ شارٹ کورس میری آپ کی زندگی کا بہترین کورس بن جائے، اس لیے کہ جب تک ہمیں اس فیول اور اس انرجی کا ہی نہیں پتہ ہوگا جس سے نیکیاں سرزد ہوتی ہیں اور جس کی وجہ سے انسان گناہوں سے رکتا ہے، تب تک بات نہیں بنتی۔ تو یاد رکھیے کہ ایمان کے بہت سے مراتب ہیں، مرتبے، لیولز ہیں، اس لیے کہ ایمان کی انٹینسٹی، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایمان کی قوت یا شدت، جسے ہم علم الیقین بھی کہتے ہیں، عین الیقین بھی کہتے ہیں، اور حق الیقین بھی کہتے ہیں، یہی ہے اصل میں ایمان کے مراتب۔ بچپن سے یہ لفظ سنتے آئے، جاتے آئے، بولتے آئے، کہیں نہ کہیں لکھے پڑھے بھی دیکھے، لیکن کبھی سمجھ آئے کبھی سمجھ نہیں آئے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے کس طریقے سے اس علم کی محفل میں لا کر بٹھا دیا کہ جس کے بعد ہم واقعی اپنے ایمان کی فکر کریں گے۔ اور یاد رکھیے کہ جب آپ علم اور تعلم کی طرف آ جاتے ہیں نا، تو دن بدن علم کے بعد جو چیز آپ کو سب سے پیاری لگتی ہے، جو چیز آپ کو سب سے قیمتی لگتی ہے، وہ ایمان ہے۔ ہم پیچھے اس پہ بہت دفعہ باتیں کر بھی چکے کہ ایمان وہ کرنسی ہے جس سے جنت خریدی جائے گی، ایمان وہ انرجی ہے جس سے عمل صالح کے بلب جلتے ہیں، جس سے عمل صالح کی ٹیوب لائٹس چلتی ہیں، جس سے پنکھے اور اے سی چلتے ہیں۔ کسی بھی جگہ اگر آپ جائیں اور وہاں لائٹ چل رہی ہو تو آپ سمجھ جاتے ہیں کہ ادھر بجلی ہے، اور اگر لائٹ نہ چل رہی ہو تو آپ کہیں گے کہ بجلی نہیں ہے۔ گرمیوں میں جب لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے ہمارے ملکوں میں، تو عموماً بجلی کے آنے نہ آنے کا پتہ بجلی کے
استعمال والی جو چیزیں ہیں ان کے چلنے یا نہ چلنے سے ہوتا ہے۔ کسی سے آپ پوچھیں بجلی ہے کہ نہیں تو کیا جا کر وہ بجلی کا تار ٹچ کرے گا؟ نہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ فوراً پنکھے کی طرف دیکھے گا اور سوئچ کی طرف دیکھے گا۔ اگر سوئچ آن ہے اور بلب پنکھا نہیں چل رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بجلی نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے بچپن سے مسلمان گھر میں پیدا ہونے کے بعد سے لے کے آج تک ہمیں دین کی ہر بات تقریباً پتہ ہے، چاہے وہ اڑتی اڑاتی پتہ ہے، چاہے سنی سنائی پتہ ہے، چاہے ادھوری پدھوری پتہ ہے، لیکن پتہ ہے۔ اس کے باوجود کیوں فرق ہے اعمال میں؟ کیوں بھاگ دوڑ کا فرق ہے؟ کیوں ہم میں سے کوئی سست ہے ابھی بھی اور کون ہے چست ہے؟ کیوں ہر جگہ صدیق کی طرح ایک ہی کا نام آ جاتا ہے؟ یہ ایمان کے مرتبوں کا فرق ہے۔ تو یاد رکھیے کہ ایمان کے مراتب اصل میں علم الیقین اور عین الیقین اور حق الیقین والے ہی لفظ ہیں۔ ایمان کی اگر آپ گہرائی دیکھیں اور اس کی گہرائی دیکھیں، دو لفظ لکھ لیں۔ گہرائی ڈیپتھ ہوتی ہے، جتنا پانی نیچے سے نیچے جاتا جائے میٹھا ہوتا ہے۔ کنویں کی گہرائی ذہن میں لائیے، دریا یا سمندر کی گہرائی ہوتی ہے نا، اسی طرح گہرائی، یہ آپ میرے ہاتھوں سے دیکھیں نا، گہرائی گہراؤ میں لینا یعنی چوڑائی کہہ لیجئے۔ ایمان کے ہر لحاظ سے مختلف لیول ہیں، یعنی گہرائی کے اعتبار سے بھی کچھ لوگوں کا ایمان کم گہرا ہوتا ہے، کچھ کا زیادہ گہرا ہوتا ہے، اور چوڑائی، لمبائی، ویڈتھ، اس کی ڈینسٹی اور اس کی کیمیت اور اس کی کیفیت، یعنی آل ڈائمینشنل۔ 3D کا لفظ آج کے دور میں بہت بولا جاتا ہے، اسی لفظ کو ذہن میں رکھ لیجئے۔ 3D کے اعتبار سے کچھ چیزیں چاروں طرف سے ایک جیسی دکھتی ہیں۔ ایمان کو اگر آپ 3D طرف سے 3D ٹائپ دیکھیے یا ایمان کا 3D اینگل ڈھونڈے تو یہ مختلف ہوتا ہے۔ ایک عام دیہاتی کا ایمان اور ایک عالم، دانا اور حکیم انسان کا ایمان، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ اسی طرح کسی صحابی رسول کا ایمان بھی ایک عام مسلمان کے مقابلے میں بہت فرق ہوگا۔ ایک کامل ولی ہے، اس کے ایمان میں اور ایک متوسط درجے کے مسلمان کے ایمان میں فرق ہوگا۔ خود صحابہ کرام کو دیکھ لیجئے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ایمان اور دوسری طرف کسی عام صحابی کے ایمان میں بہت فرق تھا۔ اور آپ میں سے جنہوں نے ہمارے ساتھ سورۃ الحدید کی ہے، الحمدللہ ریسنٹلی وہ شارٹ کورس بھی پورا ہوا، بولیے ام المسبحات، اس میں ہم دیکھ چکے کہ میدان حشر میں اہل ایمان کو جو نور عطا ہوگا اس کے درجات مختلف ہوں گے۔ اور آیت 12 ہے سورۃ حدید کی، اگر گھر جا کے دیکھنا چاہیں تو دیکھ لیں۔ اور سورۃ تحریم میں بھی یہ بات آتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دونوں جگہ پل صراط کا جہاں تذکرہ فرمایا ہے اور گویا کہ دنیا میں رہتے ہوئے آنکھوں دیکھا حال پل صراط کا، تو کیا کہا؟ نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، ان کا نور ان کے دائیں اور بائیں دوڑ رہا ہوگا۔ جب اس آیت کے اس ٹکڑے کی اس تفسیر کی جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے حدیث کی روشنی میں کہ اہل ایمان میں سے کسی کو اتنا نور عطا ہوگا کہ روشنی مدینہ منورہ سے صنع، جو یمن کا ایک شہر ہے، وہاں تک پہنچ جائے گا۔ آج بھی ہم کوئی ایک ایسی لائٹ اور بلب اور ٹیوب اور سرچ لائٹ نہیں بنا سکے کہ جو جلائیں آپ مدینہ میں تو اس کی روشنی صنع پہ ہو، ناممکن ہے۔ سورج چاند کی روشنی کی تو بات ہی اور ہے، وہ تو مالک کی بنائی ہوئی چیز ہے نا، لیکن کسی کا نور اتنا کہ وہ مدینہ میں بیٹھا ہے اور اس کے نور کی نورانیت یمن تک پہنچ رہی ہے۔ اور اس کے برعکس کچھ ایسا بھی ہوگا جس کا نور صرف اس کے قدموں کے آگے روشنی کرے گا، جیسے ٹارچ لائٹ ہے۔ جسے اتنی روشنی مل جائے وہ بھی بڑا خوش نصیب ہے، خود ٹھوکریں کھانے سے تو بچے گا۔ یہ وہ بندہ ہے جو خود تو نیک تھا، دوسروں کو نہیں بنا رہا تھا، جس کی اپنی نیکیاں تو ہو سکتا ہے بہت ہی فل فلیج ہوں، کبھی کبھی جو ٹارچ ہوتی ہے وہ بڑی اسٹرانگ ہوتی ہے، لیکن مسئلہ کیا، لکھ کے دیکھیے، فلیش لائٹ اور سرچ لائٹ ٹارچ میں کیا فرق ہوتا ہے؟ ٹارچ صرف آپ کو فائدہ دیتی ہے، اس کو کم کر لیں زیادہ کر لیں اور کلیئرٹی، اور کبھی آپ نے وہ زوم ان زوم آؤٹ مرر نہیں دیکھے، جتنا مرضی بڑا کر کے اپنے چہرے کا ایک ایک پور کھول لیں تو خود ہی اپنے آپ کو صاف کرتے رہیں۔ لکھ کے رکھ لیجئے جملہ، آج بھی انشاءاللہ اینڈ پہ آپ اس بات پہ پہنچ جائیں گے کہ اصل میں روشنی اور نور ان کا بڑھے گا اور ایمان ان کا بڑھتا ہے جو دوسروں کو خیر دیتے ہیں۔
دینے والے ہی اصل میں پاتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ساری زندگی انسان خود کو ہی دینے کے شوق میں رہتا ہے، اور خاص طور پہ آج کے دور میں ہر چیز کو اپنی ذات پہ اور اپنے آپ کو چمکانے اور نکھارنے اور اپنے آپ کو سنوارنے کا رواج ہو گیا۔ ایوری باڈی از سیلف سینٹرڈ۔ اتنے قداور آئینے تو کبھی نہ تھے جتنے آج ہیں۔ اتنی روشنیاں کہ ایک بلب جلاؤ تو 8-10 بلب جلے کبھی نہ تھی، اس کے باوجود باہر اندھیرے ہیں۔ اس کے باوجود انسانیت ٹھکریں کھاتی ہوئی اب جنس پرستی پہ آ گئی اور ایک ایک اپنے آپ کو ہی دیکھنے لگا۔ تو آپ دیکھیں گے کہ جب اپنی ذات ہی بڑی خوبصورت لگتی ہے نا، تو انسان اس وقت پھر اپنے آپ کو اور کہتے ہیں اور لائٹ تیز کر دو، ذرا اور اسٹرانگ کر دے، ذرا اور اچھی کوالٹی کا مل جائے، اچھا ذرا اور کرسٹل لائٹ ہو۔ لیکن کچھ لائٹیں دور تک پھیلتی ہیں، تو جو شخص اپنی ہی روشنی میں چل رہا ہے وہ پل صراط سے گزر جائے گا، ٹھوکریں کھا کر گرے گا تو نہیں۔ تو کیا پتہ چلا کہ میدان حشر میں ملنے والے نور کی قوت اور طاقت ایمان حقیقی کے اعتبار سے ہوگی۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ جی، ایک ایمان حقیقی بھی ہوتا ہے اور ایک ایمان باطل بھی ہوتا ہے۔ جیسا ایمان ویسی روشنی، ویسا نور، ان کے مختلف درجات اور مراتب ہوں گے۔ تو اس بات کو ذرا سا سمجھ لیں کہ ایمان کے دو رخ ہوتے ہیں، کیونکہ میں جب تک اپنے اصل کو نہ سمجھے، اور میں اس کو پہلے ایک مثال سے سمجھا دیتی ہوں کہ آج کل اسکرین لائٹس ہیں، آپ کے پاس بھی جہاں گھروں میں ہوتے ہیں تو لائٹ ہوتی ہے نا، کیا کہتے ہیں، اسکرین بولتے ہیں اس کو، LED۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس کی قیمت کا کس سے تعین ہوتا ہے؟ ایک تو کمپنیز ہے نا، لیکن ٹیکنیکلی اگر آپ دیکھیں نا تو جس کے اندر زیادہ اس کی شارپنیس ہوتی ہے۔ میں ایک جگہ گئی، ہمارا الحمدللہ ڈیلی پاور پوائنٹ جاتا ہے، آج بھی جا رہا ہے، اس وقت بھی الحمدللہ۔ تو میں نے کسی کے گھر دیکھا تو مجھے ایسے لگے، ایک جھلک تھی، یعنی کوئی دیکھ رہے تھے تو ہم گئے، تو ڈرامہ کوئی چل رہا تھا، تو ایسے لگے جیسے وہ تصویریں باہر آ جائیں گی۔ تو میں نے اپنی ساتھی جو ہمارے ٹیکنیکل میں ہیلپ کرتے ہیں، میں نے ان سے بات کیا کہ آخر یہ کون سی ٹیکنالوجی ہے کہ اتنا امپیکٹ اچھا ہوتا ہے؟ آپ بھی ایسا بنائیے، آپ بھی ایسی کوئی ویڈیوز اور ایسے ہی آپ پاور پوائنٹس اور چیزیں یوز کریں۔ تو پھر مجھے جو بات میں سمجھائی گئی وہ یہ تھی کہ وہ چیز وہی ہوتی، لیکن جس اسکرین سے ڈرامہ پلے کیا جا رہا ہوتا ہے وہ اسکرین بڑی شارپ ہوتی ہے۔ یہ ہے ایمان کا نور۔ کچھ لوگوں کو تھوڑی تھوڑی نیکیاں بڑی پیاری لگتی ہیں، وہ کہتے ہیں کر تو رہے ہیں نا، اب اور کیا کریں، اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے، اب سارا ہی ٹھیک ہے، ہماری مجبوریاں آپ کو پتہ ہے نا، پھر آپ کو تو ہم بیچارے ہیں نا، پھر میرے تو بھی میاں بھی نہیں مسلمان ہوئے، مراجعہ کے قرآن پہ نہیں آئے، پھر میری تو ساس بھی میرے ساتھ ہی رہتی ہے نا، اور وہ میرے بہن بھائی، بس کیا بتاؤں، میرے تو بڑے ہی مسئلے ہیں، پنگے ہی پنگے ہیں۔ یہ اصل میں آپ وہ اپنی اس لائٹ کو ڈم کر رہے ہوتے ہیں، اور ایک دفعہ کھڑے ہو جائیے، کمر کس کے سیدھے کھڑے ہو جائیں۔ آپ دیکھیے جتنے نام میں نے لیے نا، یہ سب آپ کے معاونین بن جائیں گے۔ اگر آج تک مخالفت نہیں رہی، چلیں چپ ہو گئے ہیں کہ اب اس نے نہیں رکنا، تو یہ آپ کا قصور ہے۔ آپ ان 10 سال میں ان کو اپنے سے 2 قدم آگے بڑھا سکتی ہیں، واللہ ہی اللہ کے ہاتھ میں، لیکن بندے کے ہاتھ میں بھی ہے۔ ایک قربانی آپ اللہ کے نام پہ دے کے دیکھیے، اللہ 2 بندے گھر کے آپ کے آگے تیاری کر دیتا ہے، آپ کے مددگار۔ آپ ایک ہجرت تو کر کے دیکھیے، اللہ 6 خاندان کے بندے آپ کے ساتھ لگاتا ہے۔ یہ باتیں میں اللہ پہ نظر لگا کے کہہ رہی ہوں، میری آپ کی اوقات نہیں ہے، ہمارے اختیار میں کہ ہم تو اپنے بچے کو نہ سمجھا سکے۔ حضرت نوح اپنے بیٹے کو تھوڑی محنت کرتے ہوں گے، یہ تو چند سمبلز ہیں نا، لیکن اللہ کی جو سنت مجھے سمجھ آئی ہے کہ جتنا گڑ ڈالتے جائے اتنا میٹھا بنتا جاتا ہے، اور جو اللہ کے رستے کے راہب بن جاتے ہیں، جو اللہ کے رستے میں بلانے کے لیے پیچھے بیٹھ کر اسکرینوں کے پیچھے چھپے ہوئے کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ تو جو کل قیامت کے دن رحمتیں ہوں گی، یہ تو آپ کو مجھے اندازہ ہی نہیں ہے۔ ان کو تو نام بھی نہیں چاہیے، کسی کو تو ان کا نام بھی نہیں پتہ۔ آپ نے کبھی کوئی فلم دیکھی ہو اگر کبھی ماضی میں، تو اینڈ پہ ایک نام چلتے ہیں، پروڈیوسر یہ، کیمرہ مین یہ، ڈائریکٹر یہ، پوری لمبی لسٹ ہوتی ہے، آرٹسٹ یہ، اداکار، گلوکار یہ۔ اللہ کے رستوں میں تو یہ نام بھی نہیں آتے، کیونکہ ان کو ناموں کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، لیکن ان کا نام سب سے پہلے آتا ہے جب کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ کتنا بڑا اللہ کا ایک انعام ہے۔ تو یاد رکھیے کہ ایمان کے 2 رخ ہوتے ہیں۔ اگر آپ دیکھ لیں تو کچھ نام آپ سنتے ہیں، کیونکہ یہ انشاءاللہ مفصل بحث چلے گی، 4 دن میں یہ کورس ہم کریں گے اللہ نے چاہا۔ آپ کو اس کے بعد دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی دکھے گا اللہ کی رحمت سے، کیونکہ ایمان کو سمجھے بغیر آپ سے مجھ سے نہ قرآن پڑھا جائے گا،
نہ ہم سبیل الجنہ کر سکیں گے، نہ ہم نور اللہ نور پہ پہنچیں گے، نہ ہم علم النافع پہ آئیں گے، حکمت بالغہ میں سے تو جان نکل جائے گی، اور اس سے آگے جو آئے گا وہ بھی نہیں ہوگا ہم سے۔ اور پھر کہاں بیٹھ کر دوڑے لگائیں لوگوں کے لیے، پھر اب کہاں آن سائٹ اور آن لائن کے جھگڑے، چپ کر کے گھر بیٹھ کے کرو نا، آن لائن پہ ہو رہا ہے نا سب کچھ، پھر یہ باتیں ہوگی، پھر کہیں گے اب سستی پڑ گیا، اب یہ ہو گیا، اب بڑا مشکل لگتا ہے۔ تو جب اندر آپ دیکھیں نا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ چیزیں جب اندر ہوتی ہیں تو باہر نکل ہی آتی ہیں، برسٹ ہو جاتی ہے نا، پانی آپ پائپ میں رکھیں گے، آگے سے منہ ایک ٹوٹی بند کر دیں اور پیچھے سے آئے تو پائپ پھٹ جائے گا۔ ایمان پھٹ جاتا ہے بندے کا جب وہ ہمت نہیں کرتا، وہ کہتا ہے میں تھک گیا ہوں بیٹھ بیٹھ کے، یہ نہیں کہ میرا ویٹ گین ہو گیا ہے، میرا ایمان مجھے کچھ کرنے کو کرتا ہے۔ تو جب دین کے نام پہ اور اللہ کے راستے میں ہر چیز میں ہم ٹھنڈے ٹھنڈے، ہلکے ہلکے، میڈیوکر، بیچ بیچ کے، اور دنیاوی چیزوں میں کہتے ہیں دی ون، ٹاپر، دی بیسٹ، اور دکھائی نا، اور اچھا اور اچھا اور اچھا۔ اور یہ بات کہتے ہوئے مجھے ایک سسٹر کی بات یاد آ گئی کہ اپنے ملکوں میں کہیں گئی تھی اپنی بیٹی کی شادی کا جوڑا دینے کے لیے، اور جس جگہ پہ جس شہر میں گئیں تو اس بندے نے جو ان کو دکھانا تھا اس سے پہلے کوئی اور بیٹھا تھا، اور یہ دیکھ کے کہتی یہ کتنے کا؟ انہوں نے کہا 5 لاکھ کا جوڑا۔ تو ایک دم یہ کہتی ہیں کہ میری تو گھگی بند گئی کہ یہ کون لے گا۔ تو اتنے میں وہاں کوئی بیٹھے ہوئے تھے صاحب، نام بھی نہیں لیتی، کہ بیٹی کو لے کر میاں بیوی آئے تھے، وہی جوڑا پسند کیا اور اس پہ پھر اور لگوایا، اس میں یہ چینج کر دیجئے، یہ آلٹر کر دیجئے، یہ کر دیجئے، اور 6 لاکھ کا قریب بل کاٹ کے وہ چلے گئے۔ دکاندار نے ہمیں کیا پوچھنا تھا؟ 6 لاکھ کا جوڑا دے کر 5 پہ 1 لاکھ کا ایڈیشنل ایڈ آنس دے، یہ موتی بھی لگا دیں، یہ بھی کر دیں، چلے گئے۔ تو وہ منہ دیکھتی رہ گئی۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ ایمان کا اعلیٰ ترین درجہ ہے دنیا کے، کہ میرا ایمان ہے کہ میری بیٹی یہ پہن کے حور پری شہزادی لگے گی۔ پھر اس کے لیے اوپر 1 لاکھ کا میک اپ بھی کرائیں گے، پھر اسٹیج سجائیں گے 2-3 لاکھ کا، 20-25 لاکھ میں وہ بیٹی بیٹھے گی۔ یہ ایمان ہے۔ یا آپ کا میرا ایمان ہوتا ہے کہ یہ جوڑا پہن کے میرے جیسا لگنا کوئی نہیں ہے، یا آپ کا میرا ایمان ہوتا ہے کہ یہ کام کروں گی تو شہر میں واہ واہ ہو جائے گی، چاہے لوگ حسد کریں، جلیں کوڑیں، آپ کے مقابلے میں جو مرضی کہیں، لیکن آپ بڑے بننا چاہتے ہیں۔ یہ ہمارا ایمان ہمیں شادیوں پہ لاکھوں لگواتا ہے، یہ ہمارا ایمان ہے جو ہمیں 2-2 4-4 لاکھ کا گھر سود پہ کھڑا کرواتا ہے کہ عزت بڑی ہوگی، ٹور بڑا ہوگا۔ تو یہ باتیں تو منہ سے نہ ہی نکلیں تو اچھی ہے۔ میں ٹیکنیکلی باتیں کر کے جاؤں تو مجھے اچھا لگے گا، کیونکہ جب میں اپنے اندر سے بولوں گی نا تو بہت کڑوی باتیں نکل سکتی ہیں، کیونکہ یہ چغلیاں ہیں، یہ ہمارے اندر کے کھوکھلے پن کی اور ہمارے اندر کے دھندلے پن کی اور ہمارے اندر کی کمزوریاں اور ویکنس کی بات ہے جو آج امت مسلمہ دکھ رہی ہے۔ آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں، آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں، سر کی ٹھیکریاں توڑ دیں، کسی کے سامنے پھوڑ دیں۔ آپ وہ کہتے ہیں نا کہ مرد ناداں پہ کلام میں دل فرے بے اثر، پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر۔ مرد ناداں کہتے ہیں یا نازاں کہتے ہیں جس کو اپنے اوپر ہی بڑا ناز ہے، یا جو بڑا نادان ہے۔ مجھے ہمیشہ اس میں غلطی لگتی ہے، کلام میں دل فرے پر اثر۔ آپ کہتے ہیں اچھی باتیں کرو پھر لوگوں کو سمجھ آتی ہیں، پیار سے بات کرو تو سمجھ آتی، خاک سمجھ آتی ہے۔ جن کو نہیں آنی وہ قبر میں بھی جانے کے قریب ہوں گے، ان کو پھر نہیں سمجھ آئے گی، وہ وہاں بھی الحاکم التکاثر کی باتیں کریں گے۔ یہ کاغذ کے نوٹ جس پہ سٹیمپس لگ جاتی ہیں، آپ اس کی ہی ویلیو پہچانتے رہتے ہیں۔ یہ کس ملک کا، اس کے آج کیا ڈالر کا کیا ریٹ ہے، یورو کتنے کا ہو گیا، کرون دیکھو 20 کا ہونے لگا۔ یہ باتیں کرتے ہو، کبھی تم نے اپنی نیکیوں کو دیکھا؟ تم نے تو نیکیوں کو چوانی کا کیا ہوا ہے، تم کیا کرتے ہو؟ دیکھیے نا ڈالر کا ریٹ بڑھتا کرتا ہے نا، 7 لوگوں کا بی پی بھی ہائی اور لو ہوتا ہے، جنہوں نے لے کے رکھے ہوتے ہیں ان کی تو جان نکل جاتی ہے اور کئی ہاسپٹل پہنچ جاتے ہیں۔ سونا چاندی جمع کر کے لوگ رکھتے ہیں کہ چلو جمع ہوگا کریں گے، جب لیے سے ذرا کم ہو گیا تو خون خشک ہو جاتا ہے۔ یہ ایمان کے درجے ہمارے، یہ جو ایمان ہے نا دنیا کے سونے چاندی، آپ کا ایمان ہے نا کہ ڈالر 200 روپے کا ہے، مثال دے رہی ہوں، یورو 200 کا ہو گیا چلے، آپ کو ایمان ہے نا کہ آپ کا کرون 19-20 کا ہے، بس یہ ایمان نیکیوں میں چاہیے۔ تو انسان کے ایمان کو سمجھنے کے لیے چند باتیں یاد رکھیے، دیکھیے لکھیے، ظاہری ایمان ورسس یعنی بالمقابلہ کہہ لیں باطنی ایمان۔ پھر سیکنڈ فیز پہ لکھیے قانونی ایمان بمقابلہ حقیقی ایمان، اور تیسری بات لکھیے لسانی ایمان یعنی زبان سے جو دعویٰ کرتے ہیں بمقابلہ قلبی ایمان، یعنی ظاہر کے مقابلے پہ باطن، قانون کے مقابلے میں حقیقی،
اور لسان کے مقابلے میں قلب، باقی سب کے بیچ میں ایمان کا لفظ کامن ہے۔ ہم ان 3 کیٹیگریز میں اگر دیکھیں تو ہم میں سے بہت سارے لوگ اسی طرح کے ہیں۔ بظاہر ہم بات کرتے ہیں ایمان کی، لیکن وہ اصل میں ظاہری ایمان ہوتا ہے، باطنی نہیں ہوتا۔ مذہب کے خاتے میں آپ کے میرے پاسپورٹ پہ بھی لفظ اسلام لکھا ہے، لیکن معذرت ہے یہ قانونی ایمان ہے، حقیقی ایمان۔ یہ آپ کے برتھ سرٹیفکیٹ پہ لکھا تھا یو آر مسلم، یو واز بورن ان اے مسلم فیملی۔ اور یہ جو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 100 لاکھ پڑھ کے رکھ لو، بڑا کام آئے گا کسی دن، یہ لسانی ایمان ہے، قلبی ایمان یہ نہیں ہوتا۔ چوتھا لکھیے، دنیا میں معتبر ایمان، اعتبار کیا جاتا ہے جس ایمان کا، دنیا میں معتبر ایمان بمقابلہ آخرت میں معتبر ایمان۔ آج دنیا میں ہمارے کسی ایمان کا اعتبار کر کے لوگ اپنی بیٹی کا رشتہ آپ کو دے دیں گے، کیونکہ آپ کے مسلمان لفظ پہ انہوں نے اعتبار کیا۔ آپ مسلمان ہیں، کاروباری ہیں، کوئی کہتا ہے مسلمان کاروباری ہے، یہ مسلمان تاجر ہے، یہ کہاں کوئی دھوکہ دے گا، لے لو جو دکھا رہا ہے لے لو، بعد میں پتہ چلا اس میں کھوٹ ہی کھوٹ ہے میرا۔ تو یہ دنیا کا معتبر ایمان آخرت میں نہیں ہوگا۔ تو اب آپ کو سمجھ آ رہا ہے کہ ایمان کو سمجھنے کے لیے مختلف اینگلز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے بچپن سے ایک جملہ یاد کیا ہوا ہے، آپ نے نہیں کیا تو آپ کو کرایا گیا تھا، اور اس کو ایمان مجمل کہتے تھے، یاد ہے؟ مجمل، جمل سے جیسے ہول سیل کہتے ہیں نا، جملہ اکٹھا کر لینا، یعنی بڑی چیز کو چھوٹا کرنا۔ کیا کہتے تھے ہم لوگ؟ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ کبھی اس کے لفظوں پہ غور کریں نا تو ایسے لگتا ہے منہ پہ تماچا پڑتا ہے اپنے عمل کو دیکھ کر۔ یہ ہے کہ نہیں، لیکن بچپن سے کہتے آئے کہ آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لاتی ہوں، کما ہوا جیسا وہ ہے، باسمائہ اس کے سارے ناموں کے ساتھ، وصفاتہ اور اس کی صفات کے ساتھ، وقبلت اور میں قبول کرتی ہوں۔ یہ وہی قبلت ہے جس کو آپ کہتے ہیں قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ ایک قبولیت کا لفظ بول کر انسان ساری زندگی کے لیے قیدی ہو جاتا ہے نا، پھر جب تک جان نہ چھوٹے آپ کو اس رشتے کو نبھانا ہی پڑتا ہے۔ وہ تو انسانوں کا عقد ہوتا ہے نا، اللہ کے ساتھ عقیدے کی ڈوری بنتی ہے نا، قبلت، میں قبول کرتی ہوں جمیع احکامہ، سارے اس کے حکم۔ اب اس میں نکالیے ذرا کیا کیا نکال دیا میں، یہ نہیں چاہیے تو وہ نہیں چاہیے اور اس طرح کی باتیں اور یہ وہ۔ اقرار باللسان، اقرار کرتی ہوں زبان سے، وتصدیق بالقلب، اور تصدیق کرتی ہوں دل کے ساتھ۔ تو 2 باتیں لکھ لے، اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب، یہ ہیں ایمان کے 2 رخ۔ ایمان باللسان ہے نا، اس پہ بہت زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو سارے ایک ہی طرح کہتے ہیں، کوئی لا کہہ دے گا، کوئی لا کہہ دے گا۔ ہم کتنی مخارج کی غلطیاں نکالے، اگر کوئی کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، تو کوئی تجوید دوست شخص بیٹھا ہوگا، وہ کہے گا ایسے نہیں پڑھتے، تم نے مخرج صحیح نہیں بولا، خواہ کی جگہ خواہ بولو، وہ کہے گا اشہد اللہ، کچھ نہ کچھ منہ بنائیں گے نا۔ یعنی زبان کے اقرار کے اندر سے 10 لوگ آپ کی بات غلطیاں نکالنے کو تیار ہوں گے۔ اصل معاملہ ہے تصدیق بالقلب کا، اور یاد رکھیے یہ خفیہ اور باطنی چیز ہے اور دل کی کیفیت ہے، اس کی صحیح تحقیق دنیا میں ہو ہی نہیں سکتی۔ آپ دیکھیں ویریفیکیشن کا نام بولتے ہیں نا، سنتے پیپر ویریفائی کر کے لاؤ، نوٹیفائی کراؤ، گورنمنٹ کے کسی افسر کے سائن کرا کے لاؤ، ورنہ ریجیکٹ ہو جاتے ہیں۔ آج کل ویکسینیشن کا جو فارم بنتا ہے وہ کہتے ہیں نا فلاں جگہ سے ڈاؤن لوڈ کر کے لائیے، فلاں ایپ ہونا چاہیے، فلاں مہر ہونی چاہیے، کہتے ہیں نا ایمان کی ویریفیکیشن، یا کسی کے ایمان کو آپ رد کر دیں، اس کو ثابت کر دیں، اس کو نفی کر دیں، ہمارے پاس کوئی معیار ہی نہیں ہے۔ میں آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ابو جہل کھڑا ہے جو کھوٹا ہے، یہ ابو لہب ہے یہ بالکل ہی کھوٹا ہے،
اور یہ عبداللہ بن ابی ہے، یہ اوپر سے کچھ اندر سے کچھ ہے، آپ میں نہیں کہہ سکتے. دس از ناٹ مائی جاب، اٹس بیونڈ مائی رینج. ہم نہیں کہہ سکتے کہ فلاں کے دل میں ایمان ہے کہ نہیں، اس لیے کہ ہماری رسائی وہاں تک ہو ہی نہیں سکتی. آخرت میں اس ذات سے سب کا پیش آئے گا جو علیم بذات الصدور ہے، جو دل کی گہرائیوں میں پلنے والی سوچ کو بھی جانتا ہے. خود فرماتا ہے جو لوگ سورۃ تغابن ہمارے ساتھ فرائیڈیز کو کر رہے ہیں الحمدللہ، تو وہ جانتے ہیں کہ یعلم ما فی السماوات والارض وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. قرآن کی یہ وہ آیت ہے جس میں اللہ کی 3 ڈائمنشن کی صفت علمیت ہے. بڑی بحث ہوئی تھی اس پہ جب ہم نے پڑھی، صرف ایک دن میں ایک آیت ہوئی تھی. 3 قسم کے علم کی باتیں اللہ کی. آسمان و زمین کو بھی جانتا ہے، یہ بھی ایک ڈائمنشن ہوگی. بہت کچھ ہے سو کے کہا نا جو تم جو چھپا کے آئے نا گھر میں، وہ بھی پتہ ہے اس کو. وما تعلنون، اور جو سب دیکھ رہے ہیں اس کو پتہ ہے. کہتے ہو یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہونے لگا ہے؟ تو ساتھ ہی کا علیم بذات الصدور، یہ جو اس وقت تم سوچ رہی ہو یہ بھی اللہ کو پتہ ہے. اب اس سے کوئی چھپے؟ اتنے کیمروں میں سے کوئی چھپ سکتا؟ نہیں چھپ سکتا. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آخرت میں حساب کا سارا دار و مدار تصدیق بالقلب پر ہوگا. فرض کیجئے ایک شخص دنیا میں دوسروں کا لیڈر بن جاتا ہے، قائد بن جاتا ہے. آپ اپنے اوپر لیجئے، آپ اپنے بچوں کی قائدہ ہیں. استاد لوگوں کے لیے بہت رول ماڈل ہوتا ہے. گروپ لیڈر، گروپ ایڈمن کہہ لیجئے، ایڈمنز کسی بھی اتھارٹی کے اندر چابیاں رکھنے والے، پاسورڈز رکھنے والے لوگوں میں تو ان کی بڑی چدراہٹ ہے، بڑی ٹیپ ٹاپ ہے. اگر وہ آخرت میں تصدیق بالقلب سے خالی ہوا تو ایمان کا دعویٰ کسی کام نہیں آئے گا، کھوکھلا. کچھ لوگ اوپر سے ٹور ٹپا بہت رکھتے ہیں، اندر ان کے پاس اتنی اتھارٹی نہیں ہوتی جتنی بن کے دکھاتے ہیں. ہم چودھری ہیں جی، اور ہم تو ایس پیز ہیں اور فلاں ہیں. گورنمنٹ اداروں کو ہی دیکھ لیجئے، پھر اپنے اختیارات کا مس یوز کرتے ہیں. ہوتی کوئی نہیں اتنی، لیکن لوگوں کو ہاں مجھے سب پتہ ہے، سارا میرے سے تو سارے مشورے ہو کے ہوتے ہیں، میں تو سب کچھ پہلے ہی جانتی ہوں، مجھے سب کچھ پتہ ہے کہاں سے کیا ہوتا ہے. یہ باتیں وہاں کام نہیں آئے گا. ہاں دنیا میں تصدیق بالقلب، اس پہ ہم بہت زیادہ 100% کسی کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتے، اپنے بارے میں جان سکتے ہیں. یعنی دوسروں کی تفتیش نہ کیجیے، تحقیق نہ کیجیے کہ کون کس درجے کا ایمان والا ہے. آپ اس کو ویریفائی کر ہی نہیں سکتے. جب ویریفائی نہیں کر سکتے تو ہے کہ نہیں، کتنے درجے کا ہے، یس نو کیسے کریں؟ مثلا دیکھیے آپ کو ٹیمپریچر چیک کرنا آتا ہے، آپ تھرمامیٹر لا کر کسی کے منہ میں رکھتے ہیں، آپ اس کے ماتھے پہ لگاتے ہیں، آپ کو پتہ لگ جاتا ہے یہ 96 ہے، 98 ہے، 100 104 بخار ہے، پتہ لگ جاتا ہے. نہیں ہے تو بھی پتہ چل جاتا ہے، اور آپ پورے یقین سے فتویٰ دے سکتے ہیں کہ اس کو 106 بخار ہے، کیونکہ یو ہیو دا ٹول. لیکن ایمان کس کا کس درجے کا، ایون شراب پیتے ہوئے شخص کے ایمان کی گواہی یا نہ ہونے کی گواہی آپ نہیں دے سکتے. کوئی تھرمامیٹر ہی نہیں ہے جو ایمان میرومیٹر ہو. ہاں لیکن اس دنیا میں جس بنیاد پر کسی کے ایمان کا فیصلہ یا معرفت ہوگی وہ زبان کا قول اور اقرار ہے. بس کوئی کہتا ہے نا کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، تو مانو. یہی کہا تھا آپ نے اسامہ بن زید کو بھی کہ کیا تو نے اس کے کلمے کے پڑھنے کے باوجود اس کو مار دیا؟ اللہ کے نبی اوپر سے پڑھ رہا تھا، جان بچانے کے لیے پڑھ رہا تھا. جیسے آج پولیس مین کو دیکھ کر چور کہ مجھے معاف کر دو، آئندہ چوری نہیں کروں گا. تو اللہ کے نبی نے کہا کیا تو نے اس کا دل پھاڑا تھا؟ کیا تو نے اس کے دل میں جھانک کے دیکھ لیا تھا؟ اور کل قیامت کے دن کیا ہوگا جب کلمہ آئے گا اور تو اس کی باوجود اس کو قتل کر رہا تھا؟ تو دنیا کے اندر یہی فیصلہ کن ہے، لیکن آخرت کے اعتبار سے بات مختلف ہے. اور سورۃ نساء کی آیت 94 اس میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، مت کہو اس شخص کو جو تمہیں سلام کر دے اور پھر بھی تم کہہ دو کہ تم مومن نہیں ہو. اصل بات یہ کہ تبتغون عرض الحیات دنیا، تمہیں اس کی بکریاں ملنی تھی. تم تو اپنا جھنڈا لے کر آ جاتے ہو نا، ایک بندہ مار کے آ گئے ہیں، دیکھو اللہ کے نبی اب چونکہ میں نے یہ کارنامہ کیا تو یہ سارا مال مجھے ہی دے دیں. فَعِندَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ،
اللہ کے پاس تو بڑی بکریاں، مغانم غنم سے بکریاں مراد اللہ کے بڑی غنیمت ہیں، تم اس کی وہ چند بکریوں کے لیے اس کو مارنے میں جلدی کر گئے، اللہ کے پاس تو بہت ساری تھی۔ یعنی ایک بندہ جب سلام کر دے، اطاعت کو پیش کر دے تو مان لیجئے کہ وہ مومن ہے، پھر آپ بحث نہیں کر سکتے۔ اور اس کے برعکس ساتھ دیکھیے کہ سچے مومنوں کی بات ہے، سورہ حجرات لکھی آیت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 15 میں فرمایا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، یہاں تک تو بات سمجھ آ جاتی ہے کہ ہے ہی مومن وہ، یہ آپ کا میرا معیار ہونا چاہیے۔ انما کلمہ حسر ہوتا ہے، بے شک مومن تو ہیں ہی وہ، کون؟ الذین آمنوا باللہ ورسولہ، جو ایمان لے آئے اللہ اور اس کے رسول پر، ثم لم یرتابوا، پھر ان کے دل میں شک نہیں آیا کبھی، وجاہدوا باموالہم، دوسری شرط، اور انہوں نے اپنی جانوں سے جہاد کیا، وانفسہم، اور اپنی جانیں مالوں سے جہاد کیا، وانفسہم، اور جانوں سے، فی سبیل اللہ، اولئک ھم الصادقون، یہی لوگ سچے مومن ہیں۔ یعنی مومن تو صرف ہیں ہی وہ جو ایمان لائیں اللہ پر اور اس کے رسول پر، پھر ہرگز شک نہ کریں اور جہاد کریں اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کو کھپا کر اور مال لگا کر، صرف یہی لوگ اپنے ایمان کے دعوے میں سچے ہیں۔ تو سورۃ حجرات کی اس آیت کو اگر سامنے رکھیں تو ایمان کے 2 لازمی نتائج بیان کیے گئے ہیں، یعنی باطنی طور پر دل میں یقین کی کیفیت ہو، اور ظاہری طور پر عمل میں جد و جہد کا مظاہرہ ہو، چاہے وہ جہاد قتال میں بدل جائے۔ اور یہی باتیں سورۃ انفال کی آیت 2 سے 4 میں، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، ایک اور علامت ڈھونڈے اپنے اندر کہ مومن تو بس وہ ہیں جب اللہ کا ذکر ہو تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں۔ یہ آپ اپنے پر لیجئے، کیا میرے ساتھ یہ نشانیاں پوری ہوتی ہیں؟ اللہ کا ذکر ہو تو دل کانپتا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب اس کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کو زیادہ کر دیتی ہیں ایمان میں۔ کیا آیتیں پڑھ کر سن کر میرا ایمان بڑھتا ہے؟ اگر بڑھ رہے تو الحمدللہ، یہ بڑی خوبی کی بات ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اپنے رب پر وہ توکل بھی کرتے ہیں۔ پھر اگلی علامت الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور بے شک وہ لوگ جو قائم کرتے ہیں نماز کو اور جو ان کو دیا گیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ 5-6 کام کرنے والے ہی سچے مومن ہیں۔ لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے ان کے رب کے پاس درجات بھی ہیں، بخشش بھی ہے اور اس کے کریم بھی ہے۔ ابھی لسٹ پوری نہیں ہوئی، یہ آپ کے میرے اپنے لیے لسٹ تیار ہو رہی ہے۔ اگلی آیت لیجیے، سورۃ انفال 74، والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک ھم المؤمنون حقا لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ اگر آپ کا انٹلیکٹ بہت اسٹرانگ ہے اور آپ کا قرآن سے گہرا تعلق ہے نا، تو آپ کو ایسے لگ رہا ہوگا ایک سیڑھی سے دوسری پہ جا رہے۔ پہلے مسلم بننے کی باتیں تھی، بیسکس تھی، پھر اسلام تھا، ایمان تھا، اور اب ایمان کی جد و جہد کا تذکرہ۔ یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے جو ہجرت کی، اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور وہ جنہوں نے ان کو جگہ دی، مہاجرین اور انصار کی باتیں ہیں، اور ان کی مدد کی۔ یعنی سچے مومن کون ہیں؟ اللہ کے لیے اپنے گھر چھوڑ کے آنے والے، اور دوسرے وہ جو اپنے گھروں کے دروازے کھولتے ہیں، ان کے لیے خطاؤں سے درگزر اور مغفرت اور بہترین رزق ہے۔ تو قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں کوئی سلام کرے یا صرف ظاہری اطاعت ظاہر کرے، تم اس کو بھی نہیں کہہ سکتے کہ تم مومن ہو، جیسے کہ سورۃ نساء 94 دیکھیے۔ دوسری طرف آپ دیکھیے تو ایمان کی قبولیت کے لیے سورہ حجرات کی آیت 15 اور انفال 2، 3، 4 اور 74 جو رکھی، اس میں اتنی عظیم اور بھاری بھرکم تفصیلات دے دیں۔ کیا مطلب ہے؟ تو ذرا سا سمجھیے، یہ ہے اصل میں مراتب الایمان۔ ہم اس پہ بات کرتے رہیں گے، ہر دن کچھ نہ کچھ بات ہوگی، لیکن اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ یہ مختلف درجے اصل میں آپ کو مجھے ایمان لانے پہ مجبور کرتے ہیں کہ تم اپنی زندگی کو
اللہ کے حکم سے اس راہوں پہ لے چلو جو اللہ کو پسند ہے، جس کے اوپر اللہ تعالیٰ تمہیں چلانا چاہتا ہے۔ تو جتنی بات کی اس کا اگر خلاصہ کر دوں کہ آپ کے میرے لیے عشق کے امتحان اور بھی ہیں، ابھی منزلیں اور بھی طے کرنی ہیں، ابھی ایمان کی باریکیاں اور ایمان کی خوبصورتیاں اور بھی لینی ہے۔ جتنا زیادہ ایمان کو پانے کی کوششیں کریں گے اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسان کرے گا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم مراتب ایمان کریں۔ یہ سارا ایک صرف انٹروڈکشن تھا آپ کے لیے اس کورس کا، کہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی امپورٹنس کا احساس ہوا آپ کو، احساس تھوڑا سا، اور یہ تو صرف میں نے آپ کو چنکس دیے ہیں۔ تو مراتب ایمان یہ تھے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ اور میں ایک روز دعا مانگتے ہیں جس میں انعام یافتہ لوگوں جیسا بننا چاہتے ہیں۔ یعنی انعام یافتہ لوگ کون؟ سورۃ الفاتحہ میں پڑھتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، سب پڑھتے ہیں نا۔ یہ انعام والے لوگ کون ہیں؟ کیونکہ آپ تھوڑا سا آپ کو میں انٹروڈکشن دینے لگی ہوں ان ٹرمز کا۔ آج کا دن صرف انٹروڈکٹری ہے، انشاءاللہ اگلے دنوں میں ایک ایک دن میں ہم ایک ایک چیز کو دیکھتے جائیں گے۔ کچھ چیزیں ایمان کی اور صالحین کے بارے میں کل جانیں گے، پرسوں شہداء کے بارے میں جانیں گے، اور آخری دن انشاءاللہ پھر سب کو جمع کر کے صدیقین بننے کی، اور پھر آگے جو چیز جو آپ کے نصیب میں وہ اللہ دے گا۔ لیکن جہاں نوٹ کیجئے سورۃ نساء کی آیت نمبر 69 کو، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ میں ایسا اس لیے بولی ہوں کہ آپ فیل کریں کہ یہاں کچھ چیزیں آ رہی ہیں۔ ترجمہ دیکھیے گا، جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا، اپنے اوپر لیجئے، کیا اللہ اور رسول کی اطاعت کرتی ہوں یا کرنا چاہتی ہوں، وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام فرمایا۔ یہ ہے انعمت علیہم کی تفسیر، یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین۔ 4 کیٹیگریز ہیں ادھر۔ انبیاء، ہم میں سے کوئی نبی نہیں بن سکتا، نہ نبوت کی دعا کر سکتا ہے، یہ تو وہبی نہیں کسبی، یہ تو وہبی تھی کسبی نہیں، اور نبی کی زندگی تک بھی یہ نہیں تھی، تو اب تو ویسے دروازہ بند ہو چکا کہ خاتم النبیین تھے ہمارے نبی۔ اس درجے کے لیے نہ کوشش کرنی ہے نہ دعا کرنی ہے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا اللہ مجھے نبی بنا دے، اللہ میرے بیٹے کو نبی بنا دے، اللہ مجھے نبی کی ماں بنا دے، اللہ مجھے نبی کی بیوی بنا دے۔ یہ عبث دعائیں ہوں گی، یہ زیادتی والی دعائیں ہوں گی، یہ اپنے رتبے سے اپنے مقام سے بڑھنے والی دعائیں ہوں گی۔ کرنا کیا ہے کہ دعاؤں میں جس چیز کا سلسلہ شروع ہوگا، اور وہ کیا ہے؟ صدیقین اور شہداء اور صالحین۔ اور صالحین کیسے اچھے ہیں یہ رفیق؟ جو کسی کو میسر آئیں، اور ساتھ ہی کہہ دیا ذالک الفضل من اللہ وکفی باللہ علیما۔ یہ حقیقی فضل ہے جو اللہ کی طرف سے ملتا ہے، اور حقیقت جاننے کے لیے بس اللہ ہی کا علم کافی ہے۔ یعنی اس ایک آیت میں آپ کو مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک خلاصہ دے دیا۔ 4 نام ہیں، صرف تعارف کروا رہی ہیں ابھی ان کا، ان کی تفصیلات اگلے سیشنز میں آئیں گی انشاءاللہ۔ ہم نے 4 گروہ دیکھے۔ انبیاء، کون ہوتے ہیں انبیاء کرام؟ تو لکھیے، اس بات میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے کہ نبی اپنی امت کا افضل ترین فرد ہوتا ہے، جسے اللہ تعالیٰ نبوت کے لیے چن لیتا ہے۔ دیٹس اٹ۔ ابھی ڈیٹیلز کی ضرورت نہیں، لیکن سورۃ حج میں آتا ہے اللہ یستفی، اللہ چن لیتا ہے، اللہ تعالیٰ پاک کر دیتا ہے، یعنی اللہ کا یہ فیصلہ ہے۔ بس لکھ لیجیے دیٹس اٹ، Allah's choice، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ اللہ کا ڈیسیژن ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پتہ ہے کہ میں کہاں سے اپنی رسالت کا کام کرواؤں۔
دوسرا لفظ اس آیت میں ہم نے دیکھا صدیق. صدیق سے مراد ایسا شخص، ایک ایک لفظ کو اپنے اوپر لے کر لکھیے، کیونکہ گول یہ بنا کر یہ کورس کریں گے ہم کہ اللہ میں مقام صدیقیت پہ ڈال دے اور ہمیں صدیقہ بنا دے. صدیق سے مراد ایسا شخص جو اپنے ہر معاملے میں راست باز ہو، سچا ہو. نمبر 2، حق کا ساتھ دینے والا ہو. نمبر 3، ہمیشہ سچ بولنے والا ہو، یعنی زبان سے بھی سچ بولے اور معاملے سے بھی تصدیق کرے. اور اگلی بات لکھیے، حق کی فوراً گواہی دینے والا ہو. اور پھر اگلی بات، باطل کے خلاف ڈٹ جانے والا ہو. جی اب آپ کو بننا ہے. اتنا بڑا فیصلہ ہے، آپ نے اتنی بڑی دعا مانگ لی اپنے لیے. صدیق سے مراد دوبارہ سن لیجئے، شاید کچھ لکھنے میں کمی ہو گئی ہو. جی، ایسا شخص جو ہر معاملے میں راست باز ہو، فیئر ڈیلنگ لکھیے، فیئر ڈیلنگز. حق کا ساتھ دینے والا، ہمیشہ سچ بولنے والا، حق کی فوراً گواہی دینے والا. اللہ اکبر. اور پھر باطل کے خلاف ڈٹ جانے والا ہو. اس کے اوپر ڈیٹیل سے ہم بات کریں گے انشاءاللہ بعد میں. تیسری کیٹیگری اس میں ہے شہید کی. انعمت علیہم میں سے لکھیے. میں ذرا رک رک کے بولوں گی تاکہ آپ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں. شہید کا بنیادی معنی ہے گواہ. کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کی راہ میں جان دینا، جس کو ہمارے کلچر میں تو کہتے ہیں نا، اس میں میں نے سورہ حدید میں کافی بات کی تھی. اللہ کی راہ میں جان دینے والے کو تو شہید کہتے ہی ہیں، لیکن وہ تو ہر ایک کو نہیں موقع ملتا. ہر ایک کے لیے وہ کہتے ہیں نا کہ یہ تو موقع آتے ہی نہیں. ہر وقت جنگیں تھوڑی لگی ہوئی ہیں دنیا میں. لہٰذا ضرورت ہے اس بات کی کہ سمجھیں کہ شہید کون ہے. اس پہ جس میں بات ہوگی تو بہت کھل کے ہوگی، اس لیے ابھی بس 4-6 لفظ لکھ لیجئے. گھر پہ پھر اس کے بعد لکھیے، شہید کون ہوتا ہے؟ جو اپنے ایمان کی صداقت پر اپنی زندگی کے پورے طرز عمل سے شہادت دیتا ہے. اللہ اکبر. یعنی موت تو شہید کی بعد میں آئے گی، شہادت پہ زندگی اس کی سچائی کے نام پہ ہوتی ہے. قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ پہ ہے. اگر آپ غلط کام کر رہے ہیں. اور یہ معرفت کیسے ملتی ہے؟ سوال ان کا بہت اچھا ہے. یہ معرفت تب ملتی ہے جب بندے کو پتہ چلتا ہے، یہ علم آتا ہے. اور علم کی اب شروع ہو گیا، اب اس کو چھوڑ دے رہا، بیٹھ جائیے. یعنی علم کے ساتھ ہی یہ راستے کھلتے ہیں. علم جنت کا راستہ کیوں ہے آپ کو پتہ ہے؟ اس لیے کہ علم کے ذریعے سے آپ کو اپنی پہچان ہوتی ہے کہ میں کتنے پانی میں ہوں. سیدھی سی بات کروں، علم لینے سے پہلے ہم سارے بڑے نیک تھے. جب ہم تھوڑے سے علم کے ساتھ ہوتے ہیں تو ہم اکڑ پھوں کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں میرے جتنا اچھا کون ہو سکتا ہے، بھلا دنیا میں کوئی ماں نے کو پیدا کیا ہے سب بندہ یا بچہ. لیکن جب حقیقت میں ہمیں علم ملتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ مجھے تو کچھ بھی نہیں پتا. وہ کہتے ہیں نا کہ حقیقی معرفت کیا ہے؟ صحیح معنوں میں عالم کون ہے؟ جس کو اپنے علم کی کمی کا احساس ہو، اور جس بندے کو جس کو یہ پتا ہو نا کہ میرے پاس علم تھوڑا ہے، وہ عالم ہے.
بلیو می، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ جس کو اپنی لیمیٹیشنز کا پتہ ہو، جس کو یہ اندازہ ہو کہ میں جو کر رہا ہوں یہ صحیح کر رہا ہوں کہ نہیں، وہ ہے اصل میں معاملہ۔ اور کوئی سوال کر لے آپ میں سے، کوئی بات کر لی، کیونکہ اب وہ انٹرپٹ ہو گیا نا، تو اب آپ کو موقع مل گیا اصل میں۔ اتنی بات سن کے کیا محسوس ہوا ہے آپ کو؟ جی جی، کہ آپ اور میں، کیا نام ہے آپ کا؟ جی کیا آپ کو لگتا نہیں کہ اللہ تعالیٰ واقعی ہمیں کلین کرنا چاہتا ہے؟ ہرین سنگھ جنہوں نے سورت حدید کی اور باقی بھی چیزیں جو کرتے رہے، ان کو سب کو اس چیز کا بہت اچھی طرح اندازہ ہے کہ ہر سیشن کے بعد بندہ اپنے آپ کو جھانکتا ہے۔ تو کیا جو بندہ اپنے آپ کو صاف ستھرا کرنے کی کوششیں کرے، اللہ تعالیٰ اس کو پاک نہیں کرے گا؟ بالکل کرے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارادہ ہی ہے کہ وہ ہمیں پاک کرے۔ ہم اپنی زندگیوں میں بعض دفعہ بہت زیادہ اپنے آپ کو اوور ایسٹیمیٹ کر لیتے ہیں، بہت بہتر سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ پتہ ہے کہ ہم کتنے پانی میں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو صرف اس آواز کا ویٹ کر رہی ہوں تاکہ بعد میں مسئلہ نہ ہو۔ کوئی ایک اور کرے جی، آپ شاہین جی، آپ کو کیا ملا ابھی تک اس سیشن سے؟ جنہوں نے سورت حدید کی اور باقی بھی چیزیں جو کرتے رہے، ان کو سب کو اس چیز کا بہت اچھی طرح اندازہ ہے کہ ہر سیشن کے بعد بندہ اپنے آپ کو جھانکتا ہے۔ تو کیا جو بندہ اپنے آپ کو صاف ستھرا کرنے کی کوششیں کرے، اللہ تعالیٰ اس کو پاک نہیں کرے گا؟ بالکل کرے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارادہ ہی ہے کہ یعنی جس چیز کا ایمان ہوتا ہے نا، ہم اس پہ اتنے خرچ کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ سیل فون ملنا ہی $500 کا ہے، تو آپ نے 500 کا لینا ہے، ایمان ہے۔ کبھی آپ کو شک بھی پڑ جائے نا کہ جو چیز لے رہی ہوں میں 100 کی، اور ہم تو لے کے بھی شک میں چلے جائیں کبھی کبھی، یعنی ہم 100 کی سمجھ کے چیز لیں اور وہ ہمیں یقین نہ کہ 100 کے، تو ہم 100 بھی نہ دیں، ہزاروں کی تو بات ہی چھوڑتے ہیں۔ ہم تو ایک یورو پہ لڑیں۔ عورتوں کو کبھی شاپنگ کرتے نہیں دیکھا آپ نے؟ کیسے وہ اپنے ایمان کی بنیاد بن کے کہتے نہیں اتنے کی نہیں ہے، یہ تم دھوکہ دے رہے ہو، تم زیادہ پیسے لے رہے ہو مجھ سے۔ تو بہرحال آگے چلتے ہیں، آگے شہید کی بات سے دوبارہ بولتی ہوں، بیچ میں انٹرپشن جو ہوئی اس کو کاٹ دیں گے انشاءاللہ۔ تو تیسری کیٹیگری اس آیت میں کیا ہے شہید کی؟ شہید کا معنی کیا ہے؟ بند کر دیں۔ آپ نے فرمایا، یہ آج اللہ کے حکم سے یہ ہو رہا ہے، کتنا سموتھ چل رہا تھا نا ہمارا سلسلہ۔ یہ سب کیا بتا رہا ہے؟ آپ دیکھیے کہ ہر چیز سامنے ہوتی ہے لیکن کبھی کبھی کام کرنا چھوڑ دیتی ہے نا۔ ہمارا ایمان بھی ایسے ہی ہے۔ مجھے تو لگتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سکھانا چاہتے ہیں۔ تو میں ذرا سے اس جہاں سے بھی کیا نا، اس کو دوبارہ دیکھ لیجئے۔ یعنی ہم نے 4 قسم کی کیٹیگری دیکھی اس آیت میں، انبیاء، صدیق اور شہید۔ شہید کون ہے؟ جو ساری زندگی اپنے عمل سے، اپنے طرز عمل سے گواہیاں دیتا ہے اور پھر موقع آئے تو جان بھی دے دیتا ہے۔ صالح کون ہے؟ صالح سے مراد ایسا نیک شخص جس کے ہر عمل اور ہر حرکت سے اس کی نیکی ظاہر ہوتی ہو اور اپنی پوری زندگی میں نیک رویہ رکھتا ہو۔ مراد ہے کہ کہیں خاص مواقع پہ وہ نیک نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ نیک ہوتا ہے۔ جیسے پنکھا چلے گا تو ہمیشہ ہوا آئے گی نا، اور اسی طرح سے چولہا جلائیں گے تو ہمیشہ آگ لگے گی، ویسے ہی۔ اس آیت کے بارے میں ایک بڑی پیاری حدیث ہے جس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی کے یہ الفاظ، انت مع من احببتا، تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرے گا۔ یہ کیا بات ہے؟ یہ کیسے ہے؟ تو اس پہ حدیث سن لیجئے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص، یا تو وہ ذوالخویسرہ یا ابو موسیٰ تھے، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے بارے میں سوال کیا کہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم نے تیاری کیا کی ہے؟ یہاں سے پتہ چلتا ہے ضروری نہیں ہوتا ہر سوال کا جواب دیا جائے، بلکہ سوال کے جواب میں سوال بھی کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے عرض کیا، کچھ بھی نہیں، یعنی کوئی تیاری نہیں کی، سوائے اس کے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، پھر تمہارا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا جن سے تمہیں محبت ہے، انت مع من احببتا۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ ہمیں کبھی اتنی خوشی کسی بات سے نہ ہوئی جتنی آپ کی یہ حدیث سن کر ہوئی کہ تمہارا حشر انہی کے ساتھ ہوگا جن سے تمہیں محبت ہے۔ اور حضرت انس نے یہ بھی کہا کہ میں بھی اللہ کے نبی سے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما سے محبت رکھتا ہوں،
اور ان سے اپنی اس محبت کی وجہ سے امید رکھتا ہوں کہ میرا حشر انہی کے ساتھ ہوگا، اگرچہ میں ان جیسے عمل نہ کر سکا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو صحیح بخاری کی یہ روایت ہے 3688 نمبر کی۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ المرء مع من احبہ، ہر شخص اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت رکھتا تھا، اور بقول حضرت انس کے صحابہ اس حدیث سے بہت زیادہ خوش ہوئے۔ اسی طرح ایک اور روایت لیجئے تاکہ شرح صدر کے ساتھ اس موضوع کو آگے بھی بڑھا سکیں۔ ابن جریر رضی اللہ عنہ، ابن جریر کتاب ہے، اس میں آتا ہے کہ ایک صحابی جن کا نام تھا ثوبان، آپ کہتے ہیں کہ ثوبان کو اگر آپ ذرا سا جھٹکا دے دیں گے نا تو ثوبان اژدہے کو کہتے ہیں، کوبرا۔ قرآن میں آتا ہے حضرت موسیٰ کا جو عصا سانپ بنتا تھا اس کے لیے، تو یہ لفظ کیا ہے؟ ثوبان، سمپل سا لفظ ہے ثوبان۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے پاس آئے، وہ مسکراتے رہتے تھے، لیکن ایک دن آئے تو آپ نے دیکھا کہ سخت مغموم ہے۔ سبب دریافت کیا تو جواب ملا کہ اللہ کے نبی، یہاں تو صبح و شام ہم لوگ آپ کی خدمت میں بیٹھے ہیں، دیدار بھی ہو جاتا ہے اور 2 گھڑی صحبت بھی میسر ہو جاتی ہے، لیکن کل قیامت کے دن تو آپ نبیوں کی اعلیٰ مجلس میں ہوں گے، ہم تو آپ تک پہنچ بھی نہ سکیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جواب نہ دیا۔ اس پر حضرت جبرائیل یہ آیت لائے، اللہ کے نبی نے آدمی بھیج کر انہیں یہ خوشخبری سنا دی۔ ہم سب بھی ذرا اپنا محاسبہ کریں کہ ہمیں کس سے محبت ہے، ہم کن کی صحبت چاہتے ہیں۔ اور اسی آیت سے متعلق ایک اور بہت ہی خوبصورت روایت ہے سنن نبی داؤد کی 4340۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ نے فرمایا، ہر نبی کو اس کے مرض میں اختیار دیا جاتا ہے، یعنی جب وہ بیمار ہوتے ہیں، کہ چاہے تو دنیا میں رہے اور چاہے تو آخرت کو پسند کرے۔ پھر آپ کو جب مرض الموت میں سخت دھچکا لگا تو میں نے سنا آپ فرما رہے تھے، مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ تو میں سمجھ گئی کہ آپ کو بھی یہ اختیار ملا ہے اور آپ نے سفر آخرت کو پسند فرما لیا۔ بخاری میں اسی آیت کی تفسیر میں بھی آپ کو یہ حدیث مل سکتی ہے۔ تو بات کا خلاصہ کیا ہے کہ ایمان کے مختلف درجات ہوتے ہیں۔ ہم سورۃ فاتحہ میں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یہاں اس کا جواب ہے صراط الذین انعمت علیہم کی صورت میں، اور آج جس آیت کو ہم نے دیکھا ہے اس میں خلاصے کے طور پہ کیا پتہ چلا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم میں جو بنیادی چیز ہے وہ کیا ہے؟ اطیعوا اللہ والرسول۔ یہاں دیکھیے یطیعوا رسول نہیں، کل کا سیشن ہم باقاعدہ آیت کے ساتھ شروع کریں گے تو آپ کو لفظی بہت خوبصورتیاں بھی دکھیں گی۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اطاعت کرے اللہ اور رسول کی، پھر اس کو اللہ تعالیٰ خوبصورت درجے دیتا ہے، بہترین طریقے سے معاملات کرتے ہیں، اور جتنا یہ سمجھتے جائیں گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ فائدہ دے گا۔ اگر اس پوری آیت کو ایک فلو چارٹ کی صورت میں آپ کو دکھائیں تو کیا بنتا ہے؟ اگر آپ اس کے درجوں کا ایک ربط دیکھنا چاہیں تو سب سے اوپر تو بات ہوئی ہے ادھر نبوت کی، من النبیین، 4 لیول ہے نا، پھر صدیق کا لفظ آیا ہے، پھر شہید کا لفظ آیا ہے، اور یہاں تو لفظ رسالت نہیں ہے لیکن وہ بھی ایک آتا ہے۔ ان سب کا ربط کیا ہے؟ تو آپ اپنے نوٹس میں بنائیے، نیچے لکھیے صالحین۔ سب سے پہلا درجہ ہوتا ہے المومنون الصالحون کا۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ اس پہ ہی کل بات شروع کریں گے ہم۔ جیسے آپ نے اس بلڈنگ میں آنا تھا تو آپ کو پہلی سیڑھی لی تو پھر ہی اوپر آئے نا، تو یہ سیڑھیاں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلا درجہ ہوتا ہے المومنون الصالحون کا۔ جب آپ چھوٹی چھوٹی نیکیاں دین کے نام پہ جو اللہ کی دی ہوئی باتیں وہ کرتے ہیں تو پھر اگلا درجہ جو آپ کا آتا ہے اس کے لیے 3 لفظ قرآن میں ہے۔ سب سے زیادہ جو استعمال کیا گیا وہ عبد، ایاک نعبد، عبدیت، اسی کو خلت یعنی حضرت ابراہیم کے لیے خلیل اللہ کا لفظ ہے، اور اسی کو سورۃ یونس میں اولیاء، الا ان اولیاء اللہ یعنی ولایت کا درجہ۔ تو سب سے پہلے بندہ صالح بنتا ہے، پھر اس سے اوپر جا کر عبد بنے گا،
ابدیت کے ہی دو اور نام ہیں، خلت اور ولایت۔ جب یہ درجہ طے ہوتا ہے نا، ان سارے درجوں کو یہاں شہید کہا گیا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے اوپر جائیں تو پھر صدیقیت کی سیڑھی آتی ہے، وہاں پہنچتے ہیں لوگ، ہر ایک نہیں پہنچتا لیکن بہت سارے پہنچتے ہیں۔ صدیقیت کے اوپر آپ چلیں تو نبوت ہے۔ نبوت کا معاملہ اگر آپ دیکھیں تو نبی کے اندر اوپر جانا ہے، یعنی یہ اس کے اندر آپ کہہ لیے کہ اوپر جانے کی باتیں ہیں۔ لیکن جب نبوت کا مقام شروع ہوتا ہے نا تو وہاں سے تنزل شروع ہوتا ہے رسالت کا۔ رسالت کیا ہوتی ہے؟ لوگوں کو پیغام دو، وما ارسلناک الا، ٹھیک ہے۔ تو نبوت کے بعد رسالت ہے، اور رسول جو ہوتا ہے وہ شہادت حق کی گواہیاں دیتا رہتا ہے۔ یعنی یہ ایک بڑا خوبصورت سا ربط ہے جو آپ کو انشاءاللہ ملے گا۔ تو نبوت کا اگلا مقام رسالت، اور رسالت سے ہی شہادت ہے۔ گویا کہ ایک بلیور کا لائف سائیکل اس طرح سے شروع ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو مومنون صالحون کے درجے پہ پائیں تو کوشش کیجئے ابدیت آ جائے۔ دیکھیے عابد بننا آسان ہے، عابدہ نام رکھنا اور بھی آسان ہے، جس کو عبدہ کہتے ہیں۔ عابدہ کوئی لفظ نہیں ہے عربی کا، عابدہ، ٹھیک ہے۔ اب عابد اور عبد میں کیا فرق ہے؟ نماز پڑھ رہے ہیں تو عابد ہے، روزہ رکھے، کوئی عبادت کا ریچول ادا کریں گے تو عابد ہے، عبادت کی حالت ہے۔ لیکن سلام پھیری جائے نماز سے تو لاؤ بھائی جلدی، کدھر ہے ریموٹ کنٹرول، آپ کی مرضی، جو مرضی کریں۔ عابد کچھ گھنٹوں کا ہوتا ہے، کچھ منٹس کا ہوتا ہے، کیونکہ ہم سارا وقت نماز کی حالت میں نہیں رہ سکتے۔ ہاں عبد 24 گھنٹے کا ہوتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی نماز کی حالت میں 24 گھنٹے نہیں رہ سکتے، بٹ کیفیت نماز میں رہ سکتے ہیں، تو وہ عبد ہے۔ عبد غلام ہے، 24 گھنٹے کا غلام ہوتا ہے، وہ کوئی 40 آورز آ ویک کا امپلائی نہیں ہوتا۔ تو جب آپ اس درجے پہ آ جاتے ہیں، پھر اللہ آپ سے صدیقیت کا مقام بھی آپ کو آفر کرتے ہیں۔ یہ ایسے جیسے ترقی نہیں ہوتی رہتی، آپ نے یہ کر لیا، اب آپ کو اگلے گروپ میں ڈال دیں، اچھا اب آپ کو اس سے آگے بھی ڈال دیں، اچھا آپ اور کام کریے، پھر آپ کو بالکل ہی آگے ڈال دیتے ہیں، ہے نا۔ تو پھر نبوت پہ تو آپ کو مجھے روک دیا گیا، لیکن صدیقیت تک کوشش کرنی ہے۔ اور ایک آخری ایک پکچر آپ کے سامنے، جس کے بعد کل انشاءاللہ ہم نیکسٹ سیشن پہ آئیں گے کہ ایمان کے مراتب سیڑھیوں کی طرح ہوتے ہیں۔ اقرا ورقہ ورتل القرآن کما، یاد کیجیے حدیث سب نے سنی بھی ہے۔ ایمان کے ڈیفرنٹ مراتب طے کرتا کرتا بندہ جنت الفردوس میں جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے مجھ سے راضی ہو۔ یہ چند منٹ چونکہ بیچ میں ڈسٹریکشن ہوئی اللہ کے حکم سے اور میری غلطی کی وجہ سے ہوئی، اللہ تعالیٰ معاف کرے، اور اللہ تعالیٰ آپ سے مجھ سے راضی ہو۔ 1 گھنٹے کا سیشن تو بس ٹی ٹائم ہی ہے، آپ کو تو ایسے ہی لگے گا جو 2 2.5 گھنٹے کے آتی ہیں، لیکن اتنے پہ بھی راضی رہیں گے تو انشاءاللہ اچھا رہے گا۔ آپ کو بتائیے کہ 2 بجے دوسرا درس ہے، آپ لوگ آ رہے ہیں سب؟ اس میں 2 o'clock ہے، الحمدللہ۔ تو پھر جلدی سے پورا کر کے نکلیے تاکہ وہاں وقت پہ پہنچ سکیں، ٹھیک ہے۔ جو ساتھی ہمارے ساتھ گھر سے سن رہے ہیں تو ان کے لیے بھی یہ ہے کہ ابھی تقریباً ابھی 11 بجے 2 ٹائم ہے، 2:30 ہے فلائر پہ، تو 2 بجے پورے 3 گھنٹے کے بعد دوبارہ انشاءاللہ ہم ملیں گے۔ آج کا سیشن، آج کا کیا ٹاپک ہے؟ فلائر دیکھیں، شاف محشر، یعنی اللہ کے نبی کیسے شفاعت کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما۔